حضرت صدیق اکبر نے سارا مار چکے جناب ہے نبی پاک علیہ السلام نے باغ جا کے رکھ دیتا سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بقیت یا ابا بکر، اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والے واسطے اللہ دی ذات چھڑ کے آیا تے مصطفیٰ کریم دی ذات چھڑ کے آیا، ساڑھے واسطے اللہ استاد رسول ہی کافی ہے۔ کیسی بات ہے؟ او صدیق اکبر کے جناب جنہوں نے سارا مار چکے نبی علیہ السلام دے قربان کر دیتا، عمر بن خطاب نے ادھا مار چکے نبی علیہ السلام دے بارے قربان کر دیتا، کہ او صدیق اکبر معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے دو دیگا نہیں پکا سکتے سی۔ کیسی گل ہے کہ جناب صحابہ نے میلاد منایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اے بات اجدیں راز وچ ہے جو لطف کتنا نماز وچ ہے، حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین اجدیں نماز وچ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی مجھے کیا پتہ تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ، یہ بیان ہے سارے قرآن کا حسنت جمیع خصالہ، پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ حمد، اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق و سچ کو نازل فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ویسے بھی بہار والا مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، پہلی بہار، یہ بہاروں والا مہینہ ہے۔ اور الحمدللہ جب سے ماہ ربیع الاول شریف شروع ہوا ہے تو ایک سنی کے چہرے پر انوکھی سی خوشی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق اس کے سینے میں موجود ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک درخت سے گزرے نا، موسم خزاں ہو، تو اس درخت سے نا سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ختم، پتے بھی ختم، پھل بھی ختم۔ لیکن اگر آپ اسی درخت کے پاس سے گزرے موسم بہار میں، پتے بھی لگے ہیں، پھل بھی آ گئے ہیں، تو گویا کہ وہ جو درخت ہے وہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں میرا تعلق ابھی زمین کے ساتھ ہے، میں زمین سے کٹا نہیں ہوں۔ تو یہی مثال ہے سنی کی کہ سنی ویسے تو پورا سال ہی حضور علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہے، حضور کی شانیں پڑھتا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول شریف میں بطور خاص سنی اپنے گھر میں جھنڈیاں لگا کے یہ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور یہ کبھی تو جھنڈیاں لگانے کی صورت میں، کبھی محفل میلاد کی صورت میں، اور کبھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں کی صورت میں، اور کبھی محافل کی صورت میں۔ تو یہ سنی کا ایک تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بات تو مسلم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو ساری کائنات خوش تھی، ساری کائنات۔ اور یہ بات میں کسی سنی مولوی کی کتاب سے نہیں بلکہ ایک دیوبندی بہت بڑے، ایک نام، بہت بڑا نام، اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب سے پیش کروں گا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس دور میں جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صرف ایک شخص پریشان تھا، ایک چیز پریشان تھی، اور وہ شیطان تھا۔ باقی پوری کائنات خوش تھی، حتیٰ کہ جنات بھی خوش تھے۔ کسی نے کہا نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو، اس زمین کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ رات نے اور دن نے آپس میں مقابلہ کیا۔ رات نے کہا کہ میں افضل ہوں، دن نے کہا کہ میں افضل ہوں۔
رات نے کہا کہ میرے سینے کے اوپر چاند ہے، میرے سینے کے اوپر تارے ہیں، میرے سینے پر سورج ہوتا ہے، اور رات کو ایک بڑی چاندنی ہوتی ہے، تو لہٰذا میں افضل ہوں۔ دن نے کہا، زمین نے کہا کہ نہیں، میں افضل ہوں، اس لیے کہ میرے اندر پانی بھی ہے، میرے اندر خزانے بھی ہیں، میرے اندر دریا بھی ہیں، میرے اندر سمندر بھی ہے، میرے اندر پہاڑ بھی ہیں، میرے اندر پھول بھی ہیں، میرے اندر کلیاں بھی ہیں، تو لہٰذا میں افضل ہوں۔ کرتے کراتے یہ جب آسمان و زمین کا مقابلہ چلتا رہا، جب آسمان نے ہار نہیں مانی تو پھر زمین نے آخری بات کی، زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ میرے سینے پر مصطفیٰ کی ذات موجود ہے، رسول اللہ جو میرے اوپر موجود ہے، لہٰذا میں تم سے افضل ہوں۔ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی نہیں رسوا نہیں کیا، رات کو بھی ایسا نہیں ہے کہ رات کو بھی برکت نہ ملی، بلکہ رات کو بھی برکت ملی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، سحری کا ٹائم تھا، تو رات نے جاتے جاتے حضور کی برکت لے لی اور دن نے آتے آتے حضور کی برکت لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی برکت عطا فرمائی اور رات کو بھی برکت عطا فرمائی، اور پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج بھی رات کو کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کی آمد کے ساتھ منور کر دیا پوری کائنات کو، اور کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائیں، حتیٰ کہ پانی نے خوشیاں منائیں، جانوروں نے خوشیاں منائیں۔ علماء نے لکھا کہ جنگل کے اندر جو جانور تھے نا، جنگل کے اندر جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو وہ جنگل دوڑ کے کوئی ایک ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو جانوروں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رسول پاک علیہ السلام آ گئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جانوروں کا کام تھا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر جانوروں نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کو ایک دم مجھ سے نا غائب کر دیا گیا، ایک ہی دم نبی علیہ السلام چھپ گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام زمین پہ تشریف لے کے آئے، خرج منی نور تو مجھ سے ظاہر ہو گیا، میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ پھر ایک آسمان سے بادل آیا سفید کلر کا، اور نبی پاک علیہ السلام کو ایسے چھپا کے لے گیا، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس ذات کو مشرق کی جا کے سیر کراؤ، جا کے مغرب کی سیر کراؤ، اس ذات کو زمین کی سیر کراؤ، اس ذات کو آسمان کی سیر کراؤ۔ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان کی سیر کروا دی تھی، اور اپنے حبیب کو بتا دیا تھا کہ حبیب یہ زمین کا نظام ایسے ہے، یہ آسمان کا نظام ایسے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو وہ جو دن تھا 12 ربیع الاول شریف کا، تو وہ سب سے بڑی عید تھی، سب سے بڑی عید۔ آج لوگوں کو اعتراض ہے کہ دین اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تو تیسری عید کہاں سے ہو گئی ہے؟ میں نے کبھی قرآن سے دکھا دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آسمان سے کھانا عطا فرما، خوان عطا فرما، دسترخوان، چونکہ جو آپ کے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو مہربانی فرمائیں کہ آسمان سے کھانا منگوائیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو اصرار کیا، بار بار اصرار کیا حواریوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پر مائدہ نازل فرما آسمان سے، عیداً لاولینا وآخرنا، اس لیے کہ وہ عید بن جائے گا جو ہم سے لوگ پہلے گزرے اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے، یہ سب کے لیے عید بن جائے گا۔ یہ تیرا دسترخوان آنا یہ عید بن جائے گا، عید ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان آسمان سے اترے تو وہ عید بن جاتا ہے، اور صرف اس دن کے لیے نہیں بلکہ پہلے والوں کے لیے بھی اور آخر والوں میں کے لیے بھی، سب کے لیے عید بنتا ہے۔ تو جس رات مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے اس رات وہ دن وہ ربیع الاول کا سب سے افضل عید کیسے نہیں ہو سکتی ہے نا؟ یہ عجیب سی بات ہے بھی، لوگ کہتے ہیں جی دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہو سکتی، یہ جشن عید میلاد النبی معاذ اللہ بدعت ہے، یہ لوگوں کے اعتراض ہے مختلف قسم کے۔ تو میں نے کہا کہ دین اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، عید تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، بلکہ سب سے بڑی رات ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شب برات کی رات پیدا نہیں ہوئے،
لیلۃ القدر کی رات نہیں پیدا ہوئے، وگرنہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جو شان ملی ہے یہ اس رات کی وجہ سے ملی ہے، شب برات کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی رات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بہار میں اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے، اور رات بھی علیحدہ رکھی ہے، انوکھی رات، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ رات کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں بلکہ حضور کی وجہ سے ہر چیز کو فضیلت ملی ہے، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو۔ تو پوری کائنات نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ جیسے ہی موسم بہار کے دن آتے ہیں، ربیع الاول شریف کے مہینے آتے ہیں، تو بڑے بڑے انوکھے قسم کے جو حضرات ہیں ان کی بھی تقریریں بھی سامنے آتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ بہت بڑی بدعت ہے، یہ سنیوں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام بنا لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت تو 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 9 کو ہوئی، تو 12 کو تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بھئی آپ 8 کو منا لو ربیع الاول شریف، آپ 8 کو منا لو۔ وہ کہتے جی نہیں 9 کو ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی ولادت تو 9 کو ہوئی تھی۔ میں کہ تسی 9 منا لو، اور بھئی مناؤ تو صحیح نا، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے تو مناؤ تو صحیح۔ یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس کے اندر شارحین فرماتے ہیں، علامہ غلام رسول رضوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو حضرت جناب سیدنا عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کی ولادت پر کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم کیا، غریبوں کو کھلایا کہ بھئی یہ کھانا کھاؤ اور مبارکباد بھی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت تو صرف 2 ہی تھے نا مسلمان تقریباً، حضرت عبد المطلب تھے اور جناب سیدہ آمنہ تھی، باقی تو سارے کافر تھے، مسلمان کافر تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے اوپر آپ نے کھانا بھی بنایا اور لوگوں کو تقسیم بھی کیا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کو جو گھر مبارک تھا، آسمان کے تارے گھر کے اوپر آ گئے تھے، بالکل ایسا لگتا تھا کہ تارے ابھی آسمان گھر کے اوپر گر پڑیں گے، اتنی روشنی۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی صاف بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے اوپر لائٹیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تاروں کے ساتھ لائٹیں کی ہے۔ اور سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک کعبے کی چھت کے اوپر ہے۔ تو جھنڈے بھی اللہ تعالیٰ نے لگوائے، لائٹیں بھی اللہ تعالیٰ نے کروائی، تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو بعد میں اعتراض کریں گے، جس صحابہ نے میلاد منایا، فلاں نے میلاد منایا، فلاں نے میلاد منایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں خود اپنے مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہوں، جھنڈے بھی لگ گئے، لائٹیں بھی لگ گئیں۔ یہ کیسے خوبصورت بات ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا اپنے حبیب کے حوالے سے، اور حضرت امیر خسرو جو ہے نا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات درود پڑھتی ہے نا اپنے حبیب کی ذات پہ، وہ پتہ ہے کیسے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نہیں درود پڑھتا جیسے ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود کچھ اور ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کچھ اور ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اپنے مصطفیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے مصطفیٰ کی زلفیں ایسے بنائی ہیں، میں نے مصطفیٰ کے رخسار ایسے بنائے ہیں، میں نے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میلاد بنانے کا طریقہ ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے اوپر پوری کائنات نے خوشی منائی، پوری کائنات نے۔ اس وقت جھنڈے بھی لگے، لائٹیں بھی لگی، البتہ یہ کہ طریقہ مختلف تھا، طریقہ وہ نہیں تھا جو آج کے دور میں طریقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بالکل بے تکی سی بات ہے معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد میں خوشی نہیں منانی چاہیے، غم منانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو پاکستان کا نظام ہے، 14 اگست کو جب پاکستان سجایا جاتا ہے بالکل، اور پورے پاکستان میں لائٹنگ ہوتی ہے، اس وقت کسی مولوی کا فتویٰ نہیں آئے گا کہ پاکستان کو سجانا حرام ہے، 14 اگست کو لائٹیں لگانا حرام ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ ہاں میلاد کے اوپر بڑے فتوے آپ کو ملیں گے، تقریریں ملیں گی کہ معاذ اللہ یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ آپ نے پاکستان سجایا 14 اگست کے اوپر، اگر کوئی کافر آتا ہے باہر سے، ایئرپورٹ کی طرف کوئی کافر اترتا ہے، وہ وزٹ کے لیے آتا ہے پاکستان کا، اس نے آ کے دیکھا کہ یار سارا پاکستان سجایا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کافر نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ آج کون سا دن ہے کہ یہ سارا پاکستان سجایا ہوا ہے؟ تو مسلمان اسے کہیں کہ نبی یہ آج 14 اگست ہے، پاکستان کا دن ہے، تو ہمیں پاکستان بننے کی خوشی ہے، تو لہٰذا خوشی کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ پورے پاکستان کو سجایا ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے نا اس انگریز کے ذہن کے اندر ایک دھاگ بیٹھ جائے گی، دھاگ، کہ یار یہ مسلمانوں کو پاکستان کی قدر کا پتہ ہے، اس لیے 14 اگست کو پورا پاکستان سجاتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔
بالکل ایسے ہی اگر ہم لوگ 12 ربیع الاول شریف کو پورا پاکستان سجائیں اور انگریز آئے باہر سے، انگریز آ کے دیکھے کہ یار یہ پورا پاکستان سجایا ہے، اور آ کے وہ پوچھے کہ بھئی یہ پاکستان آپ نے کیسے سجایا ہوا ہے، اور مسلمان اس کو جواب دے کہ بھئی تجھے نہیں پتا کہ آج کے دن مصطفیٰ کی ذات تشریف لے کے آئی تھی اور ہم رسول اللہ کی محبت میں ہم نے پورے پاکستان کو سجا دیا۔ حضرت صاحب جو انگریز کے ذہن میں دھاگ بیٹھے گی نا، دھاگ، تو انگریز کبھی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ دیوانے رسول اللہ کے ذات میں قربانی دینے والے ہیں، حضور کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ جناب یہ پورا پاکستان ہی سجا کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ حضرت صاحب انگریز کو تو ہم نے خود موقع دیا، انگریز کو گستاخی کرنا ہم نے خود موقع دیا، کہ جب ہم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام تو بڑے چودھری کی طرح ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو بڑے بھائی کی طرح ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو معاذ اللہ ان کے پاس صرف اتنا ہی علم تھا معاذ اللہ کہ جتنا علم ایک چھوٹے بچے پاگل کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھیں گے تو حضرت صاحب انگریز تو گستاخی کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ اگر انگریز کے ذہن کے اندر یہ پوری دھاگ بیٹھی ہو، بلکہ وہ جو مسلمہ کذاب کا جو واقعہ ہے کہ جس نے ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا تھا معاذ اللہ، قید کر لیا تھا، اور صحابی رسول کو کہا کہ بتا میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں ہوں، تھا تو جھوٹا خبیث، لیکن صحابی رسول نے فرمایا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، میں تیری بات سن نہیں رہا۔ اس مسلمہ کذاب نے کہا کہ یہ بتا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے نبی ہے۔ پھر مسلمہ کذاب نے کہا کہ اے دس کہ میں اللہ کا نبی ہاں کہ نہیں ہاں؟ آپ نے فرمایا تو کی بکواس کر رہے ہیں، تیری بکواس مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت صاحب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا معیار، یہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا معیار۔ اگر یہ معیار ہم لوگ اپنائیں گے نا تو کافر کبھی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ یہ کافر کو ہم نے خود گستاخی کرنے کا موقع دیا۔ ہمارے پاکستان کے اندر یا آپ کے جوہر ٹاؤن کے اندر گزشتہ ایام میں معاذ اللہ ایک نوجوان تھا، کوئی قادیانی تھا یا کوئی اور بھی تھا نامراد، اس نے جوہر ٹاؤن کے اندر معاذ اللہ قرآن پاک کو پکڑا اور قرآن پاک کے ورقے پھاڑ پھاڑ کے نا معاذ اللہ اس نے گٹر میں ڈالنا شروع کر دی ہے۔ یہ پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور وہ بھی لاہور، شہر لاہور کے اندر اس نے جناب وہ ورقے پھاڑ پھاڑ کے گٹر میں ڈالنا شروع کر دیے، اور پاس وہ سارے مسلمان تھے جو گزر رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ سارا کافروں کا ملک ہے، وہ سارے گزر کے جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہ وہ ایک مسلمان گزرا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ وہ نامراد وہ ورقے پھاڑ کے قرآن مجید کے گٹر میں ڈال رہا تھا۔ اس نے کہ دو چار کو تھپڑ بھی لگائے اس خبیث کو کہ تو ہمارے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس سے پہلے جتنے مسلمان گزرے ہیں، اور ہر مسلمان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن پاک کی گستاخی کر رہا ہے، اور سارے مسلمان دیکھ کے گزر گئے۔ اور وہ جو مسلمان جنہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے اور سارے گزر گئے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ایمان ہے، کہ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے اور چپ کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کافر کو خود موقع دیا کہ ماشاء اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کے وزیر اعظم نے، خنزیر نے، نبی پاک علیہ السلام کی سرکاری طور پر گستاخی کی تھی، سرکاری طور پر۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی ماشاء اللہ خاکے بنوا کے، حضور کی صورت میں کارٹون بنوا کے ماشاء اللہ وزیر اعظم نے سرکاری طور پر گستاخی کی تھی، سرکاری طور پر۔ اور اس نے جناب ماشاء اللہ نبی پاک علیہ السلام کی فلیکس بنوا کے اس نے بلڈنگوں پہ لگا دی، اس نے پلازوں پہ لگا دی، اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کی۔ اور یہ جو ہمارے حالیہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ پھر ان کو جا کے جبہے ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کافر کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خسی ہو چکے ہیں، ہم اپنے نبی کی عزت کے اوپر ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب ہمارے ایمان کا معیار یہ ہوگا نا، پھر کافر خود بخود گستاخی کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، بلکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے اوپر وہ جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی ایران کے اندر، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے 1000 سال سے آگ کو جلا کے بیٹھے تھے، جو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ کو خدا مانتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی بجھا دیا اور اس کا پیغام دے دیا کہ چونکہ مصطفیٰ کی ولادت ہو چکی ہے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اس وقت تو جناب نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے ساتھ اللہ نے پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا، پوری کائنات کو۔ اور آج ہمارے مسلمان تو جی نبی نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا۔ میں نے کہا نامراد انسان تو کاش کے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھتا۔ صحابہ کرام نے ہر 1.5 مہینے کے بعد جنگ لڑی ہے۔ صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کی ہماری طرح صرف مصلی پہ بیٹھتے تھے یا وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے؟ حضرت صاحب صحابہ کرام تو گجرات تک پہنچ گئے تلواریں اٹھا کے، منا ہے ساڈے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آ گئے ہیں اور صرف رسول اللہ کا دین چلے گا۔ تو صحابہ کرام نے تو ایسے میلاد منایا۔
لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے پھر بھی ایک دو حدیثیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو تسلی ہو جائے نا. لوگ پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں جی مولوی صاحب نے اپنے بازو لگے سی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام میں سے گزر رہے تھے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے اپنے بچوں کو ایسے اکٹھا کر کے نا, سب کو اکٹھا کر کے, اور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہے تھے کہ اے بچوں تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے حوروں کو بھیجا, ایسے ایسے نور کو بھیجا. تو یہ سارے نا حضور علیہ السلام کی ولادت کے وہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس. اور نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا. رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے عبداللہ بن عباس کے پاس, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کی کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نا تھوڑا میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تسی جو پیدا ہوئے سی نا تے اللہ تعالیٰ نے این جناب کائنات نو نور نالا نور کر چھڈیا سی, میں تھوڑے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کی جواب دیتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عبداللہ حلت لہ شفاعتی, فرمایا کہ عبداللہ میری شفاعت تیرے واسطے حلال ہو گئی ہے, اور میں تیری شفاعت کروں گا. اے نبی پاک علیہ السلام نے میلاد کی خوشی سی. حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تو ساڈا میلاد منایا تو میری شفاعت تیرے واسطے ثابت ہو گئی ہے, اسی تیری شفاعت کریں گے. اے نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. اسی طریقے کے نال ایک صحابی رسول سن, دو چار صحابہ کرام بیٹھے سن, نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تسی کس واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اسی اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو سانو اسلام دی ہدایت دیتی ہے, تو سانو ومنا بک علینا اپنے حبیب دے ذریعے تو سانو ہدایت عطا فرمائی ہے, ساڈے تے احسان کیتا ہے. یا رسول اللہ اس واسطے بیٹھے سی کہ اسی تواڈی آمد دے تذکرے کر رہے سی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو تو اے مصطفیٰ کریم عطا فرمایا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو تو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تسی اللہ دی قسم چک کے دسو کہ اسے واسطے بیٹھے سی. اور دیکھو کہ کیسی حدیث پاک ہے, صحابی دا قول ہوئے اور جھوٹا ہو جاوے, یہ کدے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی قسم چکائی, فرمایا کہ صحابہ تسی ایسے ویسے بیٹھے سی کہ تسی میرا ذکر کر رہے سی, اللہ دا شکر ادا کر رہے سی. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسے واسطے بیٹھے سی اسی تھوڑا شکر ادا کر رہے سی کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو اپنا حبیب سانو عطا فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پھر مبارک ہوئے, ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, فرمایا کہ صحابہ اے جڑی تواڈی مجلس ہے نا محفل میلاد, اے تواڈی محفل دے اوتے اللہ تعالیٰ دی ذات فخر فرما رہی ہے کہ تسی کیڈی سونی محفل سجا کے بیٹھے ہو. حضرت صاحب ہور صحابہ کرام کیویں میلاد منان, ہور صحابہ کرام کیویں, اور ظاہری گل ہے صحابہ دے دور ساؤنڈ تے ہے کوئی نہیں سی, صحابہ دے دور سوشل میڈیا دے دور تے ہے کوئی نہیں سی. صحابہ کرام نے جناب انج میلاد منایا, ہور کیویں میلاد منایا. دیکھو نا غزوہ تبوک دے موقع دے اوتے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا, فرمایا بھی سارے صحابی بھائی جنگ دے واسطے نا اپنا سامان لے کے آؤ, اپنا بڑا حصہ شامل کرو. حضرت صدیق اکبر نے گھر دی سوئی بھی چک کے لے آئی اور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. اے بڑی وڈی گل ہے, اے کہن تو چھوٹی گل ہے لیکن اے بڑی وڈی گل ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر دا سارا مال چکیا, حتیٰ کہ گھر دے برتن چکے, گھر دا توا چکیا, اور آپ نے انج دیواراں تے ہاتھ پھیریا کہ دیوار دے اندر کوئی سوئی تو باقی نہیں رہے گی جڑی حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ نہ جا سکے. نبی حضرت صدیق اکبر نے سارا مال چکے جناب نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے انج رکھ دیتا سامنے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بقیت یا ابا بکر, اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا, آپ نے فرمایا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والے واسطے اللہ دی ذات چھڑ کے آیا تو مصطفیٰ کریم دی ذات چھڑ کے آیا, ساڑھے واسطے اللہ استاد رسول ہی کافی ہے. کیسی بات ہے. او صدیق اکبر کے جناب جنہوں نے سارا مال چکے نبی علیہ السلام دے قربان کر دیتا. عمر بن خطاب نے ادھا مال چکے نبی علیہ السلام دے بارے قربان کر دیتا. کہ او صدیق اکبر معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے 2 دیگا نہیں پکا سکتے سی. کیسی گل ہے کہ جناب صحابہ نے میلاد منایا, میں کہ کمی نہیں آیا تو کم از کم صحابہ کرام تو نبی پاک علیہ السلام بیٹھے سن, انجی بیٹھے سن, اور مشکات حدیث سے پاک ہے. حضرت صدیق اکبر موجود سن, نبی پاک علیہ السلام نے ناڑی ایک اونٹ دوڑتا آیا نا, اس نے آ کے رسول پاک علیہ السلام نے قدم مبارک دے آگے سجدہ کر دیتا. اے جناب جھوک کے انہیں سجدہ کیتا, اور پھر اٹھ نے جناب نبی پاک علیہ السلام نے گلاں کی دیا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا مالک میرے تو ظلم کردا. حضرت صدیق اکبر نال کھڑے سن. جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا اٹھے انہیں آگے تو سجدہ کیتا ہے, لہٰذا اگر جانور تو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر سانو بھی اجازت دو, اسی بھی تو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت صاحب نماز اندر جڑی سب تو افضل ترین چیز ہے نا, افضل ترین وہ سجدہ ہے. دیکھو نا نماز تو ویسے بڑی عبادت ہے نا, لیکن اس عبادت اندر ایک بہت بڑی عبادت چیز ہے, وہ ہے سجدہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان سجدہ کرتا نا سجدہ تو اللہ دے انج ہی قریب ہو جانا بالکل.
حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جدو جانور تو سجدہ کر رہے ہیں سانو بھی اجازت دو ویسے تو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں کہ اللہ دے بندیا صدیق اکبر تو سجدہ کرن ٹر پیا سی, تو صرف میلاد کی گل کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ کیسی بے تکی گل ہے کہ جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام انج منبر بچھا کے دیتا حسان بن ثابت نو, فرمایا کہ حسان اے ساڑی نعت پڑھ. نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منوایا. اور اے بھی بخاری دی حدیث سے پاک ہے نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھ دے سن. سئلا عن قوم الاثنین, صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اے تسی ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھ دیو, اے کی وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر کہ جملہ کے ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علی او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں ہر پیر والے دن اس واسطے روزہ رکھدا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مینوں دنیا تے بھیجیا سی, اس دن میرا میلاد ہویا سی, اور اس دہاڑے میرے تے پہلی وہی نازل ہوئی سی پیر والے دہاڑے. تو لہٰذا میں اللہ کا شکر ادا کردا کہ یا اللہ تو میرے دنیا تے بھیجیا, میرا میلاد ہویا تو میں لہٰذا خوش روزہ رکھدا. اور میں کہ یار دسو نبی پاک علیہ السلام اور کنج میلاد منان؟ سنی تے بیچارے سال بعد مناندے نے, سال بعد. تے نبی پاک علیہ السلام تو ہر ہفتے میلاد منایا. دیکھو نا اے جڑا میلاد والا سارا نظام ہے نا, اے میلاد والا طور طریقے تبدیل نے, طور طریقے. وغیرہ صحابہ کرام نے میلاد بنایا. اور یارو صحابی کیڑا جنہوں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کوئی نہیں ہے, حضور دی آمد کی محبت کوئی نہیں ہے جناب. اور پھر یہ بات کرنا کہ جناب وہ لوگوں نے مکے میں میلاد منایا تھا, جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو مکے میں میلاد ہوا تھا. میں کہ خدا دے بندے مکے میں مسلمان ہی کہڑے جڑے میلاد منا دے. دیکھو نا دو ہی مسلمان جناب عبد المطلب سن. اور میں بخاری جناب نے پیش کر دیتی ہے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی تو بخاری دے اندر لکھیا ساڑھے شارحین نے کہ جناب عبد المطلب نے جناب واہ سارا کھانا پکایا, اے میں نشان بھی لا کے رکھا, بلکہ بہقی دی روایت ہے, دلالت النبوہ دی روایت ہے. آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تولد ہوا تو حضرت عبد المطلب نے دسترخوان بچھایا این جناب کھانا حضور دی آمد دے ہوتے. جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. آگے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آج تک تو کسی کا نام نہیں تھا, یا آپ نے محمد کیسے رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے تاکہ اللہ بھی تعریف کرے, اللہ کی مخلوق بھی تعریف کرے. میں نے اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے. میں کہ اس وقت مکہ مکرمہ دے اندر صرف دو مسلمان سن, سیدہ آمنہ جناب عبد المطلب. سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میرے جسم دے وچوں نور نکلیا اور میں شام دے محلات ویکھ لے نے. سیدہ آمنہ کہندیاں نے کہ اللہ تعالیٰ دے آسمان دے جڑے تارے سن وہ میرے گھر دے اوتے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لوائے, ایک مکہ دے اوتے, ایک مشرق دے مغرب دے اوتے اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لوائے. اور میں کہ خدا دے بندے سیدہ آمنہ بھی میلاد منا رہی ہیں اور جناب عبد المطلب نے کھانا بھی کھوایا لوگوں کو. میں کہ ہور دس مکے وچ کیڑا اور مسلمان سی جڑا میلاد مناندا ہے؟ جی میلاد منایا, مکے میں میلاد ہوا. میں کہ مکے میں میلاد اس وجہ سے نہیں ہوا کہ مکے کے اندر دو بندوں کو ہر دو بندے کے سوا سارے کافر رہتے تھے, اس وجہ سے میلاد نہیں ہوا. اس لیے کہ میلاد کبھی کافر نہیں منا سکتا, میلاد ہمیشہ مصطفیٰ کا عاشق ہی منا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ والا حضرت نے کہا تھا عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لوگ ہر سال فتوے, او جی میلاد بنانا بدعت ہے, حضور کی نعت پڑھنا بدعت ہے, جلوس نکالنا بدعت ہے. میں کہ جب تو اپنی سیٹ واسطے جلوس کٹ دے ادو تینوں بدعت کوئی نظر نہیں آتی. اے مینوں دس کے جناب وہ کہڑے صحابی نے ایک قاری نے جناب اسلام آباد تو سدوایا, مصر تو سدوایا, عرب تو سدوایا, تو محفلیں پڑھوایا. میں کہ دس کہڑے صحابی کام کیتا؟ اگر ہور تو کر رہے ہیں پھر بدعت نہیں ہے تو ہور کی ہے؟ وہ بھی دیکھو نا جڑے ساڑے سنی نے نا, سنی جدو ساڑا جلوس نکلدا 12 ربیع الاول شریف دا, اون دے وچ واقعی جی گل ہے کہ بعض لوگ ڈھول بھی بجاندے نے تے بعض جڑے نوجوان منڈے نے بھنگڑا بھی باندھے نے. یہ غلط چیز ہے, اسی خود کہہ رہے ہیں کہ بھی غلط چیز ہے. غلط ہمیشہ غلط ہے, بھاوے کسی صورت ہی ہوے. تے حضرت صاحب ہمیشہ غلط چیز نو ختم کریدا ہے, خود میلاد نو ختم نہیں کریدا. سمجھ رہے ہو نا؟ ہمیشہ غلط چیز نو ختم کریدا ہے. اے جی میلاد دی بدعت ہے, جی اے جی وچ بندے نچ رہے نے, ڈھول بج رہا ہے. حضرت صاحب تسی ڈھول بند کراؤ, اے منجے دا نچنا بند کراؤ, تسی میلاد نو معاذ اللہ حرام کر دیتا ہے. اور جی میلاد بنانا بدعت ہے, جی میلاد بنانا حرام ہے, صحابہ نے میلاد منایا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, نقص ہی ڈھونڈنا اگر مقصد ہے تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. قلب میں عشق محمد نہیں ہے اگر, یوں ہی کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. خوب سجدے کیے خوب ماتھا گسا, اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا, قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. حضرت صاحب اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے نا دل کے اندر,
اقبال تو کسی بندے نے گل کی سی اقبال نو کہ جناب اے دسو کہ پہلے لوح پیدا ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے نور نو پیدا کیتا، پہلے قلم پیدا ہویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ اقبال پھر جوش آیا، اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد ابغین رگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے، عشق غیاب جستجو عقل حضور و اضطراب۔ اقبال نے کہا سی اللہ دے بندیا اے لوح بھی حضور دے نور دے نال پیدا ہویا، اے قلم بھی حضور دے نور دے نال پیدا ہویا۔ گلاں کرنا ہے کہ جناب حضور دا نور پیدا ہویا کہ لوح پیدا ہویا، اے کیڑی گل ہے کہ جناب؟ پر مصنف عبد الرزاق دی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو نور پیدا ہویا نا، یہ ویسے اندے چ موجود ہے، یہ میلاد النبی کے 100 واقعے میرے کو کتاب موجود ہے، لیکن میں تمہیں اتھنڈی کتاب دا حوالہ دے رہا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق امام بخاری دے بھی استاد نے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جدو نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نے نور نو پیدا فرمایا نا، نبی پاک علیہ السلام دے نور نو، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور دے نال اے جڑا مومن دے دل دا نور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس مصطفیٰ دے نور دے نال اس نور نو پیدا فرمایا۔ اور آپ فرماندے نے کہ اے جڑے انسان دی اکھاں دا نور ہے نا، نور اے بھی مصطفیٰ دے نور دے ذریعے نال بڑھیا ہے۔ کیسی گل ہے ہاں، اج اسی زمین تے کھلو کے اسمان نو ویکھ لینے ہاں، اے حضور دے نور دا صدقہ صرف کروڑواں حصہ اے ساڈی اکھ دی طاقت دا عالم ہے، اسی زمین تے کھلو کے جناب اسمان نو ویکھ لینے ہاں۔ بلکہ مینوں گل یاد آ گئی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک مقام تو گزر رہے سی نا انجی، او دو بندے آپس سے لڑ رہے سی، ایک مسلمان سی ایک جناب وہ دوسرے ساڈا بڑا برا سی، انجی سمجھ لو تسی، وہ ساڈا بڑا برا کہے جی اے نبی علیہ السلام معراج تے کیویں تشریف لے گئے، آسمان تو کوئی سوراخ ہی کوئی نہیں، تے حضور کیویں جناب وہ آسمان تے گئے، آسمان تے کیویں دروازہ تے سانوں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام گئے جناب وہ اللہ دی ذات دے کول گئے، جا کے ویکھیا اللہ نو ویکھیا، اے کنج ہو سکدا، آسمان تو کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، اگر گئے بھی صحیح تے آئی بھی صحیح تو کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، آسمان سوراخ تو ہونا چاہیے۔ لیکن جڑا مسلمان سی نا بیچارہ مسلمان، انہوں کی پتا بیچارے مسلمان نو، اور جڑا دکاندار سی جڑا عام انہوں کی پتا جناب بیچارے نو۔ اے دیکھو نا ساڑھے کول کئی ایسے بندے نے، اور ایک دکاندار نو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میلاد بنانا بدعت ہے، وہ دکاندار پریشان کہ آہو یار ہو سکتا ہے، وہ اللہ دے بندے دکاندار نو کی پتا، انہوں کی پتا کہ میلاد بنانا بدعت ہے کہ کی شاید ہے، تو ساڑھے کول ہے نا سانو آ کے کہا کہ جناب میلاد بنانا بدعت ہے، پھر اسی تینوں دساں گے کہ میلاد بنانا بدعت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، ایسی تینوں دساں گے جناب، تو ساڑھے کول آنا۔ اے جناب ایک بندے باہر دو چار بندے باہر بیٹھ کے چوک دے اندر ایک بچ شیطان وڑ گیا، اور جی حضور نور کوئی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام دا بشر نے، او حضور علیہ السلام معراج کوئی نہیں ہوئی، اے جی میلاد بنانا بدعت ہے، اے جی ختم پڑھنا سنیا نے مولوی کڈیا ہوا ہے، ساڑھے لوگ پریشان ہو جی ہو سکتا ہے یار، اے ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے، عام بندے نے کی پتا کہ ہو سکتا ہے حضرت صاحب، اے تو ساڑھے کول انہوں نے لے کے آؤ کہ جناب دسو قاری صاحب اے میلاد بنانا کی شاید ہے، تو جدو میاں صاحب گزرے نا تو آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہو تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہیں کہا جی دیکھو جی نبی علیہ السلام گئے معراج تے آسمان تو کوئی سوراخ نہیں، اے جی میاں صاحب دیوار دے نال ہی کھڑے سی، حضرت میاں صاحب نے آپ نے فرمایا دیوار میں کوئی سوراخ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی دیوار میں تو کوئی سوراخ نہیں ہے، آپ دیوار دے اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آ گئے، پھر اندر گئے، پھر باہر آ گئے، آپ نے فرمایا خدا دے بندے آ جس مصطفیٰ دے غلام دی ہے شان ہے اس مصطفیٰ دی شان دا عالم کی ہوئے گا۔ جناب گلاں کر دینے حضور کا نور پیدا ہوا کہ میں چونکہ وقت بڑا ختم ہو گیا، اے کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دی، اے انہاں نام ہے جی نشر الطیب، ویسے تذکرۃ الحبیب اس کتاب دا نام ہے، اے میں کتاب دا حوالے اس واسطے دے رہا کہ جڑے ساڑھے بھرا نے نا اج کل والے وہ جڑے سنیاں تے اعتراض کرتے ہیں سارے دے سارے جڑے بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ جو حضور علیہ السلام نے میلاد منایا کہ نہ منایا فلاں فلاں، اے اشرف علی تھانوی دا پیر ہے جن دا نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب دے پیر نے ہو، تے انہاں دے پیراں نے لکھیا، اشرف علی تھانوی صاحب دے پیراں نے لکھیا کہ جدوں بھی ساڈے شہر دے اندر مصطفیٰ دا میلاد ہوندا سی نا، میں اس محفل جاندا بھی سی، اس محفل وچ مینوں مزہ بھی آوندا سی۔ اے اشرف علی تھانوی صاحب دے پیر و مرشد نے لکھیا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اے اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب، یہ میں تمہیں فہرست پڑھ کے سنا رہا۔ اچھا انہوں نے سب تو پہلے چونکہ کتاب پڑھنے کا ٹائم تو میں تو کچھ زاری گلے ساری بڑی ہیں، تو میں ایک نال معذرت بھی کراں گا، ریکویسٹ بھی کراں گا، اگر ساڑھے وچوں کوئی بھی ایسا مسلمان ہے نا جہدے ذہن کے اندر خلش ہے کہ یار واقعی کوئی میلاد ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، میں انہوں دعوت فکر داں گا کہ کم از کم تو اے ساڑھے دیوبندی بھراواں دی کتاب بھی پڑھ لیں۔ ہاں جی میں تعارف کروا رہا جی، جڑا نا اے میں فہرست پڑھ کے سنا رہا جناب نو، کہ پھر وہ تسی تو پتہ چل جائے گا کہ جناب کیویں چیز ہے ساری۔
انہوں نے جڑی نا فہرست بنی ہے نا بھی میں کی چیزاں لکھیاں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے، وہ ذرا سن لو۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے سب تو پہلے دے نبی پاک علیہ السلام دے نور دے بارے گل کی ہے، نور دے بارے کہ نبی پاک علیہ السلام نور نے، سمجھ رہے ہو نا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کہ نبی علیہ السلام نور نے، وہ میں کہ یار ساڑھے پھر حضرت صاحب منتے کوئی نہیں، جہے تھوڑے منن والے نے وہ تو منتے کوئی نہیں کہ نبی علیہ السلام بشر سی، تسی نور دی گل کر رہے ہو۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے گل کہ جدو سیدہ آمنہ نو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نا دنیا تے تشریف لے کے آئے، اشرف علی کہندا ہے کہ سیدہ آمنہ نے گل ارشاد فرمائی کہ خرج منی نور، کہ میرے پیٹ جو ایک نور ظاہر ہویا۔ میں کہ نبی علیہ السلام نے اشرف علی نور بھی منی بیٹھا، سمجھ آ گئی نا؟ پہلی گل ہے۔ اس تو بعد انہیں گل لکھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ جڑے پہلے انبیاء سن نا، پہلے انبیاء جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی مصطفیٰ کریم دے ولادت چرچے کردا رہا، ہر نبی۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام ہی دس چھڈیا یار کہ نبی علیہ السلام کا نام احمد ہوئے گا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جناب نام ہی دس چھڈیا کہ حضور کا نام احمد ہونا ہے۔ تو جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے مصطفیٰ دے میلاد دے تذکرے کیتے، کیسی گل ہے۔ اگے اشرف علی تھانوی صاحب کہندے نے اگے نبی علیہ السلام دے نسب دے بارے کہ نبی علیہ السلام دا نسب ایڈا اونچا کیویں کہ جناب ایڈا مضبوط، وہ پھر بڑے شانہ نے۔ اگے جناب انہوں نے حضرت جناب عبد المطلب دے بارے گل لکھی کہ انہوں دی پیشانی وچ کیویں نور مبارک آیا تے کیویں سارے معاملات ہوئے۔ جدوں ابرہہ آیا سی نا مکے نو ڈھان واسطے، عبد المطلب نا دعا کر کے ٹر گئے سی پہاڑ دے اوتے، انج کھڑو کے نا پہاڑ نو ویکھ رہے سی۔ عبد المطلب دے پیشانی وچ ایک نور دی لاٹ نکلی اور جا کے نا کعبے دے اوتے جا کے وجھی۔ اج ابرہہ نے حملہ کرنا سی، عبد المطلب نے کیا ہوا سارے خوش ہو جاؤ، سارے خوش ہو جاؤ۔ وہ جڑے نال کھڑی سی وہ سارے پریشان کہ عبد المطلب ابرہہ آیا کعبے نو ڈھان واسطے، تو سانو مبارکباد دے رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کیا خدا دے بندیو اے جڑا میری پیشانی دے وچ نور ہے نا مصطفیٰ دا، اے نور میری پیشانی جو نکلے ہے تے جا کے کعبے وچ پہنچے ہے۔ عبد المطلب فرماندے نے کہ ابرہہ ہون اپنی فوج کی اپنے سارے لوگ بھی آج لے کے آ جاوے نا تے کعبے نو کدے ڈھا نہیں سکدا، اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ دا نور جو نکلے ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے گل لکھی ہے۔ اگے انہوں نے لکھا ہے جی نبی پاک علیہ السلام دے جڑے ولادت دے واقعات نے، بلکہ ایک چھوٹا جا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، پھر گل مکانے ہاں۔ کتاب میں ریکارڈ یہ کسی نے پڑھنی ہوئے تو میں جناب کو ہدیہ کر داں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں ہور لے آواں گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے ہور بھی لکھی ہے گل لکھی ہے بزرگاں نے کہ جناب جدو سیدہ حلیمہ نبی علیہ السلام لے گیا نا کہ نبی علیہ السلام وہ جاندے سن بکریاں چران واسطے اما حلیمہ دے بیٹے دے نال یا انہاں دی جڑی رضائی بہن سی سیدہ شیمہ دے نال۔ ایک مرتبہ نا سیدہ حلیمہ خود گیا، سارے بچوں کو گھر بٹھا کے آپ گیا بکریاں چران واسطے۔ تے جڑی بکری جڑا شیر سی نا جنگل دا شیر، او نبی علیہ السلام دی او بکری چک کے لے گیا کہ جس بکری دا نبی علیہ السلام دودھ پیندے سن۔ اما حلیمہ جس بکری دا دودھ نکال کے حضور علیہ السلام کو پلاندے سی نا، او بکری شیر چک کے لے گیا۔ اما حلیمہ جدو شامی واپس آیا گھر مڑ کے سارے پریشان حیران۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں تسی کیوں پریشان ہو، کی مسئلہ؟ تو سیدہ حلیمہ نے آخیا بیٹا کوئی گل نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اماں دسو تسی پریشان کیوں ہو؟ بیٹا اگر محمد جیسا ہوئے تو ماں پھر کیویں پریشان ہو سکتی ہے؟ آپ نے عرض کی تھی اماں دسو تسی کیوں پریشان ہو؟ سیدہ حلیمہ نے کیا پتر اصل مسئلہ ہے کہ میں جس بکری تے تینوں دودھ پلاندی سی نا وہ بکری شیر چک کے لے گیا ہے، بس یہی پریشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں کوئی مسئلہ نہیں، کل پھر لے کے چلیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام بچپن کے واقعات نے۔ رسول پاک علیہ السلام گئے سویرے اما حلیمہ دے نال، آپ نے جا کے پوچھا کہ اماں کیڑی جگہ تو شیر بکری چک کے لے گیا سی؟ اما حلیمہ نے فرمایا کہ پتر ہے فلانی جگہ ہے فلانا درخت ہے، ایتھوں جڑا سی نا شیر وہ تھوڑی بکری چک کے لے گیا جنہیں میں تمہیں دودھ پلاندی سی۔ نبی پاک علیہ السلام اتنے کھلو گئے اور رسول پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا سارے جنگل دے شیر کٹھے ہو جاؤ، بھی سارے جنگل دے شیر کٹھے ہو جاؤ۔ وہ سارے شیر کٹھے ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کیڑا شیر ہے جنہیں میرے اماں دی بکری چرائی ہے اور میرے اماں نو دکھ تے تکلیف پہنچائی ہے، دسو کیڑا شیر ہے؟ سارے شیر پرے ہونے کہ جی اسی تو کوئی نہیں چکی ہے۔ پھر ساڑھے بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک شیر آیا اینڈ چ نا بڑا بڈھا شیر سی، این جی بکری نال لے کے آ رہا سی، اپنے آپ نے چلا چلو کے آ رہا سی اور نبی علیہ السلام دی باغ پہنچیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو میری اماں دی بکری چک کے لے گیا سی، تینوں حیا نہیں آئی تو میری ماں نو پریشان کیتا۔ اس شیر نے عرض کی انہیں کہ یا رسول اللہ اصل جدو تسی پہلے آؤندے سی نا بکریاں چران واسطے کہ اسی ڈیلی دا تھوڑا دیدار کریدا سی، اسی تھوڑی زیارت کریدی سی، لیکن تسی کئی دن بکریاں چرانا چھڑ دیتیاں، تسی اسی بےتاب ہو گئے کہ یار رسول پاک علیہ السلام اے بکریاں چران واسطے کیوں نہیں آئے؟ تو شیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اے میں حربہ استعمال کیتا سی کہ یار بکری او چکو کہ جنہ دودھ نبی پاک علیہ السلام پیندے نے، اس واسطے کہ اگر نبی علیہ السلام بکریاں چران واسطے نہیں آ گئے تو مصطفیٰ کریم چھڑان واسطے تو آن گے نا، جدو مصطفیٰ چھڑان واسطے آن گے اسی رسول اللہ دے چہرے دا دیدار بھی کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام دے اے واقعہ جناب اے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے نے۔
اس واسطے کسی بھی اگر بندے نو خارج ہے نا، کسی بھی بندے نو خارج ہے اور جی میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، انہوں ساڈے کو لے کے آؤ حضرت صاحب، اسی قرآن جو دکھاواں گے، اسی رسول اللہ دی حدیث جو دکھاواں گے، اگر اسی نہ دکھائیے تو پھر اسی مجرم دار ہاں۔ اور جناب نبی پاک علیہ السلام دے 1000 سال تو پہلے میلاد بندا آ رہا، 1000 سال تو پہلے لوگ میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سنیاں نو مصطفیٰ کریم دی سچی محبت نصیب فرماوے، اور جڑے لوگ نبی پاک علیہ السلام دی معاذ اللہ میلاد تے اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہدایت نصیب فرماوے۔ میں آخری گل ہے کرنا چاہنا کہ جناب علی اگر نبی پاک علیہ السلام دی محبت جلوس کڈنا بدعت ہے نا، حرام ہے، پھر ساڑھے پاکستان اج تو بعد کوئی جلوس نہیں نکلنا چاہیے، پاویں مولوی دا جلوس ہوئے تو پاویں کسی سیاسی لیڈر دا جلوس ہوئے، سمجھ رہے ہو نا تسی؟ اگر اپنی سیٹ نکلنا ہوئے تو جناب پھر تسی سارے طلباء نو جمع کر لیندے ہو، اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سیٹ واسطے جلوس تو کڈی پھردا ہے، تو مصطفیٰ دی ذات واسطے جلوس جائز نہیں ہے۔ اے کیڑی گل ہے کہ جناب اس واسطے اگر کسی بندے نو کوئی مسئلہ انہوں ساڑھے کو لے کے آؤ، اور تسی بھی سارے احباب جلوس تے بھی تیاری کرو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف والے دیہاڑے جلوس اسی کڈنا ہے تے انشاءاللہ زور شور دے نال کڈاں گے، اور دنیا نو دساں گے کہ سانو انشاءاللہ مصطفیٰ کریم دے نال محبت ہے۔ اقبال نے کہا سی خیم افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہشتی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے کہا اگر اج زمین وچی ہے نا، اے مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ، اگر اج آسمان کھڑے ہے، اے بھی مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔